قرار رہے گی۔ اس قوم کا مزاج اور سوچ بھی عجب ہے کہ ایک ایسا شخص جو جہاں گیا وہاں 2 نمبر کرتا رہا، جس کا سارا ماضی اور اس کا اپنا کردار انتہائی شرمناک ہے، اسے اپنے مسیحا سمجھ بیٹھے ہیں، صرف اس لیے کہ اس کے گندے اور بدبودار کردار اور جسم پر ایک جعلی جھوٹا مذہبی لبادہ اوڑھ دیا گیا۔ وہ شخص جو خود اپنے منہ سے اپنی کرتوتوں کا شاہد ہے، اسے آج نادان کہیں یا بیوقوف اور جاہل فالوورز اسلامی امہ کا لیڈر تصور کرتے ہیں۔ شوکت خانم کے زکوٰۃ اور خیرات کے پیسے عالمی اداروں میں جوئے میں لگانے والا کیا ہمیں حقیقی آزادی دلائے گا؟ اپنے بچوں کو یہودیوں کی گود میں پالنے والا دلائے گا ہمیں مغربی طاقتوں سے نجات؟ فارن فنڈنگ میں امریکہ سے پیسے لے کر مذموم مقاصد کے لیے استعمال کرنے والا ہمیں بتائے گا کہ خود مختاری کیا ہے؟ دنیا بھر میں پلے بوائے رہنے والا بتائے گا عورت کی عزت کیا ہے اور اسلامی تعلیمات کیا تھیں؟ توشہ خانے کی گھڑیاں بیچ کر کھانے والا ہمیں چوروں ڈکیتوں سے نجات دلائے گا؟ حکومت کے میڈیا سیکرٹ فنڈ سے کروڑوں روپے سے نام نہاد یوٹیوبرز کو خرید کر اپنے ملک مخالف اور اداروں کے خلاف ٹرینڈز چلوانے والا ہمیں بتائے گا کہ کون سا صحافی لفافہ ہے اور کون سا حقیقی شہداء کی میتوں اور ادارے کے تقدس کو پامال کرنے والا، جس کی بیوی سرکاری پیسوں پر پلنے والے مشیروں کو ہدایت دے کہ ارسلان بیٹا سب غداری سے جوڑ دو۔ وہ ہمیں بتائے گا کہ محب وطن کون ہے۔ او خدا کا خوف کرو، شرم کرو، موت بھول گئے ہو کیا؟ یوں تو عمران نیازی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا تذکرہ اور ان کا نام استعمال کر کے لوگوں کو مذہب کے نام پر گمراہ کر رہا ہے، وہیں خود سب سے بڑا جھوٹا اور سازشی ڈکلیئر ہو چکا ہے۔ آڈیو لیکس نے واضح کر دیا ہے کہ امریکی مداخلت کا سازشی بیانیہ ہو یا سائفر سے متعلق ٹیمپرنگ کا معاملہ، پوری قوم سے اس جاہل اور جھوٹے آدمی نے جھوٹ بولا۔ ایک واقعہ جو بڑا مشہور ہے کہ ایک نومسلم جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ میں شرابی ہوں، میں زانی ہوں، میں جھوٹا ہوں، بے نمازی ہوں، میں اسلام قبول کرتا ہوں، مگر ان تمام برائیوں میں سے بس ایک کو چھوڑ سکتا ہوں، تو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، بس جھوٹ چھوڑ دو، کیونکہ جھوٹ ہر برائی کی جڑ ہے۔ اور المیہ دیکھیں کہ خود کو صادق امین کہنے والا، خود اسلامی لیڈر کہنے والا، اپنے آپ کو مذہب کو استعمال کرنے والا، ہر جلسے میں ہر بات میں جھوٹ کے علاوہ کچھ نہیں بولتا۔ بنیادی طور پر اس ملک میں فساد اور ہر برائی کی جڑ عمران خان ہے، کیونکہ اس سے زیادہ جھوٹا کوئی آدمی نہیں، فسادی اور انا پرست کوئی اور نہیں۔ اس نے پاکستان کو مالیاتی دیوالیہ کرنے میں کسر نہ چھوڑی، پھر سیاسی طوفان بپا کر کے پاکستان کو سری لنکا بنانے میں کون سا حربہ تھا جو استعمال نہ کیا گیا؟ اینٹی کلائمیکس آیا تو پاکستان کی تاریخ کے بدترین سیلاب اور اس کی تباہ کاریوں کے باوجود اقتدار کی واپسی کے لیے کی جانے والی مہم جو سے شروع ہوا۔ ایک طرف تباہی میں ملک ڈوبا ہوا ہے، کروڑوں لوگ اجڑ گئے، سینکڑوں بستیاں صفحہ ہستی سے مٹ گئیں، اور ہمارے کپتان کی سیاسی فاسٹ بولنگ جاری رہی۔ عوام کی مصیبتوں کا خیال، نہ ان کی بھلائی پر کوئی توجہ۔ اور جب حکومت نے عالمی سطح پر ماحولیاتی انصاف کی دہائی دی اور اقوام متحدہ نے امداد کی اپیلیں جاری کیں، تو خوفناک مہم چلائی گئی کہ چوروں کی حکومت سارا پیسہ کھا جائے گی۔ پیغام یہ دیا گیا کہ سیلاب زدگان کی مدد نہ کی جائے۔ سارا زور فوری انتخابات کی رٹ پر رہا اور میڈیا اور عالمی برادری کی توجہ سیلاب زدگان اور ماحولیاتی آفت سے ہٹانے کی بھرپور کوشش کی گئی۔ اصل نظر تو نئے آرمی چیف کی تعیناتی پہ رکھی گئی اور اس کے آئینی و اداراتی عمل کو مشکوک بنانے کا جتن کیا گیا۔ دراصل مقصد وہی پرانا تھا کہ کسی طرح 2018 کے مشکوک انتخابات سے گھڑا گیا ہائیبرڈ سیاسی نظام پھر سے مقتدرہ کی مدد سے بحال کرایا جائے، مگر اس پر ذاتی مطلق العنانیت مسلط کر دی جائے۔ اس ساری مہم میں جمہوریت کی کوئی پاسداری تھی، نہ پارلیمنٹ کی بالادستی کا کوئی عنصر، نہ آئین کی حکمرانی کی کوئی رمق، بس نعرے بازی، گالی گلوچ کا اخلاق باختہ کلچر اور شخصیت پرستی کا فروغ۔ رہی صحیح اخلاقی کسر چوتھی لیگ نے پوری کر دی کہ کس طرح خان صاحب بذات خود ہارس ٹریڈنگ میں مصروف تھے۔ ہیکر بھی کیا چن چن کر لیکس پہ لیکس مارے جا رہا ہے، اور ابھی جانے یہ سلسلہ خلوت میں کی جانے والی اور کون سی اخلاق باختگی کی رسوا کن داستانوں پہ جا کے رکے گا۔ جو طلسماتی شخصیت کا بت دہائیوں تک کرکٹ ہیرو، سماجی خدمتگار، مردانہ وجاہت، صداقت و امانت اور استقامت و شرافت کے ہیولوں سے
گر تراشا گیا تھا، لگتا ہے کہ وہ قومی وبال جان بن گیا اور اب غالباً اس کو مسمار کرنے کا سلسلہ چل نکلا ہے۔ اسلامی ٹچ رہے گا نہ طلسماتی پردے، سب تار تار ہونے جا رہے ہیں۔ البتہ شخصیت پرستی کا بخار اترنے میں کچھ وقت لگے گا۔ اس ماہ یا اگلے ماہ کے شروع میں نئے آرمی چیف کا تقرر بھی ہو جائے گا۔ بہتر ہوگا کہ یہ عمل فوری شروع کر دیا جائے اور سینیورٹی کے اصول کو اپنا لیا جائے تاکہ کوئی کنٹروورسی پیدا نہ ہو۔ حکومت بھی اس قومی اسمبلی کی مدت ختم ہونے پر انتخابات کے انعقاد پر ڈٹ گئی ہے، تو دوسری طرف تحریک انصاف کی پارلیمنٹ میں واپسی کے امکانات بھی پیدا ہونا شروع ہو گئے ہیں، جو کہ اس کے 12 اراکین قومی اسمبلی سے استعفوں کی منظوری کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر ریٹ سے ظاہر ہوتا ہے۔ اس جماعت کے قول و فعل کا تضاد کہیں یا منافقت کا بام و عروج، بلکہ اگر یوں کہیں تو غلط نہ ہوگا کہ یہ اپنے فالوورز کو گدھا سمجھتے ہیں، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ ہم کوئی بھی بھنڈ ماریں گے، شخصیت پرستی کرنے والے جاہل انصافی فالوورز مینوان قبول کریں گے۔ یہ وہی جماعت اور رہنما ہیں جنہوں نے فلور آف دی ہاؤس اور میڈیا کے سامنے جلسے جلوسوں میں سر عام اپنے استعفے دیے، پارلیمنٹ اور حکومت کو گالیاں دی کہ مر جائیں گے ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، مگر پھر بے شرم اور غیرت سے آری تحریک انصاف والے مرے تو نہیں مگر استعفے واپس لینے عدالتوں میں پہنچ گئے۔ یہاں تک کہ گزشتہ 4 ماہ سے پارلیمنٹ نہیں جا رہے مگر عوام کے ٹیکسوں سے بھاری تنخواہیں وصول کر رہے ہیں۔ جس پارلیمنٹ کو گالیاں دیتے ہیں اس کی تنخواہ پر پل رہے ہیں۔ ان کی غیرت کا اندازہ لگائیں اور اپنی آنکھیں کھولیں، ابھی بھی وقت ہے کہ سمجھ جائیں۔ اس ملک کو تجربہ گاہ نہ بنائیں، یہاں نظام چلنے دیں، نئی پیکنگ میں 2 نمبر مال بیچنا بند کریں اور عوام خریدنا بند کریں، تبھی اس ملک میں کچھ بن سکتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی اگلے ولاگ میں۔ ابھی اجازت دیں اور جانے سے پہلے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں فیڈ بیک ضرور دیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔